السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، ہم لوگ عباسی تاریخ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ عباسی دور کی تاریخ کیا ہے۔ جس زمانے میں ہارون رشید اور مامون رشید جیسے بڑے بڑے خلیفہ اور بادشاہ ہوئے، اس زمانے میں کیا چیزیں تھیں جو اس لائق ہیں کہ ان کو فوکس کیا جائے اور ان کو ہائی لائٹ کیا جائے؟ تو ان میں کئی باتیں آئی تھیں، جن میں ایک یہ تھا کہ اس دور میں اہم بڑے علماء کون پیدا ہوئے جن کا بڑا اثر تھا۔ ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا تھا، اور ہم نے 2 ہفتے میں اس کو یا 3 ہفتے میں اس کو مکمل کیا تھا، جس کا خلاصہ یہی تھا کہ وہ اپنے دور میں انہوں نے عقیدہ، حدیث اور فقہ کی بڑی تعلیم حاصل کی۔ اپنے دور کے بڑے اماموں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر خود وہ مسند درس پر بیٹھے، بڑی بڑی مسجدوں میں ان کا اور مدرسوں میں اس زمانے میں جو تھے ان کا درس شروع ہوا۔ وہ تابعین میں سے تھے، انہوں نے کئی صحابہ سے ملاقات کی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا تھا کہ وہ بڑے درجے کے بزنس مین بھی تھے، تاجر بھی تھے، ریشم کے کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، لوگوں کو بڑے قرضے بھی فراہم کرتے تھے۔ ان کا جو کپڑوں کا کارخانہ تھا وہ صرف کوفہ شہر میں نہیں بلکہ آس پاس کے علاقوں میں اور دور دراز سے بھی امپورٹ ایکسپورٹ کا بھی کاروبار ہوتا تھا اس زمانے کے اعتبار سے۔ تیسری طرف ان کا ایک پہلو یہ تھا کہ وہ کوئی سرکاری عہدہ قبول نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ان کو 2-3 بار اس کے بارے میں کہا گیا، انہوں نے قبول نہیں کیا کہ اگر میں قاضی یا چیف جسٹس بنا دیا جاؤں گا تو مجھے سرکار کے دباؤ میں بعض باتیں کہنی پڑے گی جو مجھے برداشت نہیں۔ انہوں نے قبول نہیں کیا، اور بالآخر اسی کو جرم قرار دیتے ہوئے حکومت نے ابو جعفر منصور کے زمانے میں ان کو قید کیا گیا اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو زہر دے کر مارا گیا، واللہ عالم۔ اور بغداد میں ان کی قبر ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح سے ان کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپنے دور کے جو بڑے ایسے مجاہدین تھے جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے حضرت زید بن علی اور حضرت ذوالنفس الزکیہ، ان کا بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ دیا تھا، ان کی تائید کی تھی۔ تو یہ کئی مختلف پہلو ہیں، اور اس کے ساتھ ایک چیز یہ ذکر کی گئی تھی کہ انہوں نے ایک فقہی کونسل قائم کیا تھا جہاں پر مسائل پر بحث ہوتی تھی، اور لاکھوں مسائل اس کونسل یا اکیڈمی سے حل کیے گئے تھے اس زمانے میں، جو آج تک نئے مسئلوں کو اور ایشوز کو حل کرنے میں جو رولنگ اس وقت دی گئی تھی وہ آج بھی کام آتی۔ تو یہ اہم گوشے تھے ان کی زندگی کے۔ اسی دور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ سن 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 93 ہجری میں ہوئی۔ اگر عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 711 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، انتقال 179 ہجری میں ہوا، اور عیسوی کے اعتبار سے 795 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام انس تھا، ان کے دادا کا نام بھی مالک تھا۔ یہ مدینے کے رہنے والے تھے، اسی لیے امام مالک کو امام و دار الہجرہ کہا جاتا ہے۔ امام و دار الہجرہ، دار الہجرہ کے معنی مدینہ، ہجرت کا گھر، ہجرت کا گھر مدینہ ہے، مکے سے صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو ان کو جو ٹائٹل دیا گیا امام و دار الہجرہ، دار الہجرہ کے امام تھے۔ وہ بڑے درجے کے وہ اسکالر تھے، فقیہ بھی تھے، یعنی مسائل کے بھی بہت ماہر تھے، فتوے بھی دیتے تھے، فتوے دینے میں احتیاط کرتے تھے۔ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو فوراً جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ کئی بار ایسا ہوا کہ ان کی مجلس میں
35 لوگ اور 30 لوگوں نے آ کر سوالات پوچھے، اور ہر سوال کے جواب میں انہوں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں۔ یہ بھی شان ہوتی ہے علم کی کہ فوری جواب نہیں دیا جائے، بلکہ تحقیق کر کے سوچ سمجھ کر، تاکہ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف جس چیز کی نسبت ہوتی ہے اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور کوئی غلط بات بیان نہ کی جائے۔ تو یہ ان کا علم تھا، ان کی شان تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فتوے دینے میں احتیاط کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فتوے دینے میں، چونکہ ان کے یہاں پوری ٹیم تھی اور کوفے میں تھے، وہاں کا ماحول مدینے سے بہت الگ تھا، دونوں کے ماحول کے اعتبار سے الگ الگ انداز کی محنت اور کوششوں کی ضرورت تھی۔ ویسے ہی شخصیات بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ اسی طرح جو 4 ائمہ ہیں فقہ کے، ان میں دوسرے نمبر پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، اور میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس دور میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، اس کے بعد امام احمد بن حنبل، یہ 4 ہی نہیں تھے، اور بھی امام تھے جو اپنے اپنے دور میں اس زمانے میں مسائل قرآن و حدیث سے نکال رہے تھے، لوگوں کو جو پرابلمس آتی تھیں، جو سوالات آتے تھے، ان کا جواب دینا، ان پر فتویٰ دینا، وہ بھی کر رہے تھے۔ شام کے، بلاد شام کے جو آج سیریا کا علاقہ ہے اور جارڈن کا علاقہ ہے، اس علاقے میں امام اوزاعی جیسی بہت بڑی شخصیت تھی، ان کے بھی فتاوی موجود ہیں، اور ان کی بعض چیزیں یہاں دائرۃ المعارف حیدرآباد سے بھی شائع ہوئی، بہت بعد میں، مینوسکرپٹ کو بعد میں شائع کیا گیا۔ وہ بھی اپنے دور کے بڑے امام تھے۔ امام سفیان ثوری تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔ مصر کے اندر ایجپٹ میں حضرت لیث ابن سعد تھے، ان کا فتویٰ بھی سکہ راج الوقت کی طرح چلتا تھا۔ لیکن 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ شاگرد ملے کسی کو زیادہ، ان کے اسٹوڈنٹس ہوں جو ان کے علم کو یاد رکھتے ہیں، پھر ان کے اس علم کو کتابوں میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ان 4 اماموں کو زیادہ ملی، ان کے اسٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ تھے، اور انہوں نے پھر ان کی جتنی بھی ان کے فتوے تھے، ان کے جوابات تھے، ان کو کتابوں میں لکھ دیا۔ تو اس لیے ان کو ماننے والے اور ان کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے والے لوگ دنیا میں زیادہ رہے، اور بقیہ جو ائمہ تھے ان کی فقہ اور ان کا مسلک وہ آگے نہیں بڑھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا، ورنہ کوئی میٹنگ نہیں کی گئی تھی کہ یہ 4 امام رہیں گے اور 4 مسلک چلیں گے، بقیہ نہیں چلیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا، اتفاقی چیز ہے۔ اور بھی چھوٹے چھوٹے بہت سے مسلک تھے، ابھی خیر اس کی تفصیلات کا موقع نہیں، لیکن یہ بہت ہی دلچسپ بحث ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو 4 امام ہیں، جب ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنت کو ماننے والے لوگ، یعنی حدیث کو ماننے والے لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والے لوگ، اور الجماع کا مطلب ہے صحابہ کی جماعت، کہ صحابہ کی جماعت کو، صحابہ کو اہمیت دینے والے، ان کے فتووں کو اہمیت دینے والے، ان کی زندگی سے روشنی حاصل کرنے والے۔ جو لوگ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑتے ہیں، سنت کی جگہ بدعت اختیار کر لیں، جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو اپنا لیں، یا صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کر صرف اہل بیت کو مان لیں، تو یا تو وہ بدعت کی طرف چلے جائیں گے یا شیعت کی طرف چلے جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اہل السنہ والجماعت صرف زبان سے کہنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا طریقہ، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مذہب مالکی یا مسلک مالکی کی بنیاد رکھی، یعنی اس کو ماننے والے لوگ مالکی کہلاتے ہیں۔ اور آپ واقف ہوں گے کہ زیادہ تر نارتھ افریقہ میں یا جو وسطی افریقہ ہے اس کے اندر، یا اسپین میں، یورپ کے بہت سے علاقوں میں اکثر مالکی ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں تھے، لوگ عمرے کے لیے، حج کے لیے پوری دنیا سے آتے تھے، ان سے استفادہ کرنے والے، ان سے فائدہ اٹھانے والے، ان کے بہت سے شاگرد ایسے تھے جو اس زمانے کے اندلس پہنچے، اسپین، تو وہاں ان کا مسلک عام ہوا۔ پھر موروکو میں پہنچے، الجیریا، ٹیونیشیا اور موریتانیہ، اس پورے علاقے میں، لیبیا، مصر، ایجپٹ تھوڑا سا مختلف ہے، وہاں شافعی، حنفی لوگ زیادہ ہوئے چونکہ ان کا علم وہاں زیادہ پہنچا۔
تو جیسے جو چیز جہاں پہنچی، عام جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس تفصیلی علم حاصل کرنے کا وقت نہیں ہوتا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں، تو وہاں جو فتویٰ بھی دیا جاتا ہے جس طریقے پر اسے مانتے ہیں، تو اس طریقے پر یہ چیزیں چلی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے لوگ ان علاقوں میں زیادہ ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا علم بہت ہی زیادہ گہرا تھا، حافظہ بہت قوی تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جن لوگوں کا بھی حافظہ بہت طاقتور تھا، جن کی میموری بہت اچھی تھی، وہ صرف قرآن یاد نہیں کرتے تھے بلکہ حدیثیں بھی یاد کرتے تھے، اور ایک ایک محدث کو 1,00,000 حدیث یاد ہوتی تھی، اور 1,00,000 تو بہت عام بات تھی۔ امام بخاری کا تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کو صحیح حدیثیں تو یاد تھی ہی، تقریباً انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو حدیثیں نقل کی ہیں ان میں اگر پوری طرح دیکھیں تو تقریباً ان کے سامنے 7-8 ہزار حدیثیں، 12,000 حدیثیں ان کے سامنے تھیں، ان میں تقریباً انہوں نے 7,000 جمع کی، اور اگر کچھ ریپیٹیشن بھی ہے، ایک ہی حدیث کئی راویوں سے ہے، تو اگر وہ سب ہٹا دیں تو 4,000 حدیثیں کم سے کم۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اتنی حدیثیں تو میں نے اس میں لکھی ہیں جو صحیح ہیں، اور اتنی مجھے ضعیف بھی یاد ہے، ضعیف حدیثیں بھی اتنی یاد ہیں، ان میں سے میں نے اس کو چوز کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ اس میں بہت زبردست ہے، اور جب بغداد میں وہ آئے تھے لوگوں نے امتحان لیا اور 100 حدیثوں کو الٹ پلٹ دیا، اس حدیث کے جو نیریٹرز ہیں، راوی ہیں، ان کو اس حدیث کے ساتھ جوڑ دیا، اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کو اس حدیث کے ساتھ جوڑ دیا، الٹ پلٹ کر ان کے سامنے حدیثیں پیش کی۔ 10 لوگ کھڑے ہوئے اور ہر شخص نے 10 حدیثیں غلط بیان کی، کہیں کوئی لفظ ملا دیا، اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے تو اس کو انس سے کر دیا، انس سے تو اس کو عبداللہ بن مسعود سے کر دیا۔ امام بخاری بیٹھے رہے، یہ 100 حدیثیں جب مکمل ہو گئیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ نے 10 حدیثیں بیان کی تھی، پہلی حدیث آپ کی یہ تھی، دوسری یہ تھی، تیسری یہ تھی، چوتھی یہ تھی، اسی آرڈر میں انہوں نے ان کو بتایا، پھر سیکنڈ والے نے جو کہا تھا اس کو بتایا، اس طرح 10 کو انہوں نے بتایا، اور 100 حدیثوں کو کریکٹ کر کے بتایا کہ آپ سب نے میرا امتحان لیا، لیکن ان کے حافظے میں ساری چیزیں موجود تھیں، اور وہاں سے انہوں نے اس کو صحیح کر دیا۔ تو خدا داد تھی وہ صلاحیت، اور یہ صرف امام بخاری کا تو بہت بڑا درجہ ہے، جو اس کے ساتھ ساتھ امام مسلم اور دوسرے تمام محدثین، ان میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بہت اہمیت ہے، چونکہ بخاری سے بھی پہلے ان کی کتاب ہے، ان کی کتاب ہے موطا امام مالک، موطا بھی حدیث کی کتاب ہے۔ اگر آپ موروکو جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ ہر مسجد میں جمعے سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، اور خطبے کے ساتھ پھر موطا امام مالک کا درس ہوتا ہے، یعنی اس کو بھی پڑھ کر سنایا جاتا ہے الگ سے، خطبے کے علاوہ، خطبے سے پہلے یا خطبے کے بعد۔ تو بہت اہمیت رہی اس کتاب کی، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب مانتے تھے، جو اس وقت بخاری نہیں لکھی گئی تھی۔ جب بخاری آ گئی تو زیادہ تر لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے بعد اگر اللہ کی زمین پہ کوئی سب سے صحیح کتاب ہے تو وہ بخاری، لیکن اس سے پہلے موطا امام مالک کے بارے میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے تھی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی علماء کا تذکرہ ہوگا فمالک النجم، تو امام مالک کی حیثیت ستارے کی سی ہوگی۔ وہ کہتے تھے مالک حجت اللہ علی خلقہ بعد التابعین، کہ تابعین کے بعد یعنی صحابہ، اور صحابہ کو جن لوگوں نے دیکھا وہ تابعین، ان کے بعد امام مالک کا دور ہے، تبع تابعین کا دور، ان میں وہ اللہ کی حجت ہے اللہ کے بندوں پر، یعنی امام مالک اگر کچھ کہہ دیں تو اس کو دلیل سمجھا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اور بھی بڑی تعریفیں کی۔ امام مالک اپنے فتوے کے اندر، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، بہت احتیاط کرتے تھے، اور حال یہ تھا کہ اگر کسی نے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلے اور معلوم ہوا کہ فتویٰ پوچھنا چاہتے ہیں تو یا تو بتا دیتے یا وقت لیتے، لیکن اس کے لیے کوئی الگ سے اہتمام نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی آتا تھا کہ مجھے حدیث معلوم کرنی، کوئی روایت چاہیے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ، تو اس وقت امام مالک فرماتے تھے کہ رکو ابھی میں آتا ہوں، تو وہ جاتے، غسل کرتے،
خوشبو لگاتے، پھر آتے، پھر بیٹھتے اور بڑے اہتمام کے ساتھ پھر پوری سند پڑھتے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے۔ تو حدیث کا احترام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں بہت زیادہ تھا۔ جب حدیث بیان کرتے تھے تو بہت ہی وقار سکون کے ساتھ بیٹھتے تھے، ذرہ برابر بھی شور شرابہ ان کو پسند نہیں تھا اور پوری توجہ چاہتے تھے لوگوں کی۔ ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ 17 مرتبہ ان کو بچھو نے ڈنک مار دیا۔ امام مالک کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لوگ محسوس کر رہے تھے کہ ان کو کچھ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ انتقال کے وقت تو یہاں تک معلوم ہوا کہ ان کو سلسلہ بول کی شکایت تھی، جن لوگوں کو بار بار پیشاب کا عارضہ ہوتا ہے اور ناپاکی ہو جاتی ہے، لیکن بار بار وضو کرنے کے لیے جاتے تھے اور ہمیشہ باوضو رہتے، کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کتنا زیادہ اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ آخری درجے اس کا اہتمام تھا۔ مسجد نبوی میں وہاں بیٹھتے تھے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور ممبر مسجد نبوی کے درمیان جو جگہ ریاض الجنہ، وہاں بیٹھ کر جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے اور ان کے شورا کی مجلس تھی، وہیں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے تھے۔ ان کو بہت زیادہ اس بات کا شوق تھا کہ کوئی صحابی کہیں بیٹھا ہے اور بڑے درجے کا صاحب، وہاں بیٹھ کر میں یہ کام کروں گا، اس کی برکت الگ۔ اس کے بعد انہوں نے یہ گھر چنا، تو وہ گھر چنا جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رہتے تھے، اس گھر میں وہ رہتے تھے۔ ان کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے، بقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خصوصیات سے ان کو نوازا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کون ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ جو تعلیم حاصل کی، ایک تو ابن ہرمز تھے اور دوسرے تھے ربیعہ رائے۔ ربیعہ رائے بھی بڑے درجے کے محدث اور فقیہ تھے۔ ابن ہرمز کہتے ہیں کہ جب بھی دروازہ کھولتا تو مالک حاضر ہیں۔ کبھی کبھی ان کو لگتا تھا کہ آئیں تھوڑی دیر پڑھ کے چلے جائیں گے، لیکن وہ صبح آتے تو پھر شام نہیں جاتے، رات کے وقت جاتے اور مکمل پورے دن اپنے آپ کو علم کی طلب میں مشغول رکھتے اور بڑی محنت کے ساتھ علم حاصل کرتے۔ علم حاصل کرنے کو یہ حضرات یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت اسی طور پر انجام دیتے تھے جیسے کہ ثواب کے لیے اور اخلاص کی نیت سے انسان کام کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ جو اخلاق اور صفات ان کے کتابوں کا تذکرہ آتا ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ موطا امام مالک ان کی کتابوں میں سب سے اہم کتاب ہے، جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب اتنی اہم نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہوئے وہ بھی پوری دنیا میں پھیلے اور انہوں نے علم کی خدمت کی اور اس اعتبار سے فائدہ پہنچایا کہ ان کے یہاں حدیث کے ظاہر کو بھی اہمیت دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس حکم کو دینے کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرے درجے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو درجہ ملا۔ ان کے کچھ شاگردوں کا، ان کے پاس دوسرے اساتذہ، ان کے کارناموں کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے میں کریں گے، لیکن اتنی بات یاد رکھنے کی ہے کہ امام ابو حنیفہ جیسے کہ کوفہ یعنی عراق میں تھے اور ان کی قبر بغداد میں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی بغداد میں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایجپٹ میں، مصر میں ہے۔ تو اس اعتبار سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں مدفون ہے۔ مسجد نبوی سے ان کا خاص تعلق تھا۔ ان کو بھی اپنے دور میں سخت سزائیں دی گئیں، حکومت وقت کے موافقت میں ان سے چاہا جاتا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ دیں یا ان کی تائید میں کوئی بات کہیں، انہوں نے نہیں مانا۔ اس طرح کی آزمائشوں سے امام ابو حنیفہ بھی گزرے، امام مالک بھی گزرے، امام شافعی بھی گزرے اور امام احمد بن حنبل کا تو خیر معلوم ہی ہے، اس سے پہلے بھی ذکر آیا کہ ان کو کتنی سزائیں دی گئیں غلط بات کہنے کے لیے، لیکن انہوں نے کبھی بھی غلط بات کی تائید نہیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان علماء نے اور ان بڑے بڑے محدثین نے اپنے زمانے میں صرف علم کی خدمت نہیں کی تھی اور اپنا وقت صرف علم میں نہیں لگایا تھا، بلکہ حق کو
اونچا رکھنے کے لیے اور حق کا ساتھ دینے کے لیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بھی اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث سے جو محبت تھی، ہمیں ان کی زندگی سے پیغام ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی حدیث کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ ہم تفسیر بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، اور اب تو یہ رجحان ہو چلا ہے کہ حدیث تو بعد میں جمع کی گئی ہے، پتہ نہیں ان میں کتنی صحیح ہے کتنی ضعیف ہے، اس لیے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا اس پر تنقید کر دیتے ہیں۔ یہ ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ حدیث شروع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جیسے قرآن مجید کو لکھنے کا اہتمام رہا، ویسے حدیث بھی لوگوں کے پاس الگ الگ جمع کی۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا حدیثوں کو جمع کیا جاتا رہا، اور حدیثوں کو کبھی بھی شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جو حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، جس کا درجہ کم ہے، اس کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن حدیث کے تمام ذخیروں کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دینا، یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث معتبر نہیں ہے یا حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے بغیر سوچے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ میرے خلاف اگر کوئی بھی جھوٹ بولے گا اور میری طرف نسبت کر کے جھوٹی حدیث بیان کرے گا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو اور اس کے بارے میں یہ کہہ دینا یہ ثابت نہیں ہے یا یہ حدیث صحیح نہیں ہے بغیر تحقیق کے، یہ بھی ایک دوسرے سرے کی بات ہے، اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت، اس کا احترام، اس کا علم حاصل کرنا، اس کی نشر و اشاعت کی کوشش کرنا، اس کی کتابیں پڑھنا، یہ بھی امام مالک سے ہمیں درس ملتا ہے، لیکن صرف یہ نہیں، پورے احترام کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ اس کا خیال رکھتے ہوئے کہ یہ کس کا کلام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت کا جو مقام ہے اس کو پہچانتے ہوئے اس پر عمل کرنا، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا خاص پیغام۔ تیسرا ایک اہم سبق ان کی زندگی سے ہمیں یہ ملا کہ صبر ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں مجلس میں، تھوڑی دیر مجلس ہوتی ہے اکتانے لگتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو نشست ہوتی ہے وہ بدلنے لگتے ہیں، کبھی ایسے بیٹھتے ہیں کبھی دوسری طرح بیٹھتے ہیں، تو اس سے جو یکسوئی رہتی ہے، ایک طرح سے توجہ رہتی ہے، وہ نہیں حاصل ہوتی۔ یہ امام مالک کا بہت بڑا حصہ ہے اس میں کہ انہوں نے ادب سکھایا، اپنی مجلس میں ایک طریقے پر دیر تک بیٹھتے تھے۔ اور اس زمانے کے زیادہ تر علماء کا یہ حال تھا کہ اگر لکھنے بیٹھتے، اگر اپنے گھٹنے کے اوپر کاپی رکھ لی انہوں نے اور لکھنا شروع کیا تو ایک طرح سے لکھتے رہتے تھے کافی دیر تک۔ تو انسان کا جی بہت چاہتا ہے اپنے کو ہر وقت چینج کرنا، لیکن اس سے انسان کی توجہ بڑھتی ہے۔ اسی لیے نماز سے بھی ہمیں یہی ادب معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں صبر کو سیکھنا چاہیے، ٹھہراؤ کے ساتھ، انتظار کے ساتھ کام کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، اکتاہٹ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، فوراً پریشان ہو جانا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں شکوہ کرنا۔ تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں خاص سبق ملتے ہیں۔ اب ان کی زندگی سے اور جو چیزیں متعلق ہیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اجر عظیم سے نوازے اور تمام امت کے افراد کی جانب سے ان ائمہ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد